چنگیز خان نے منگولیا میں بچے تمام قبیلوں کو اپنی لیڈرشپ کے اندر لے لیا تھا اور اپنے ماضی کے دشمنوں کو ایک کے بعد ایک شکست دے کر اچھا خاصا جنگی تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ مگر اب بات صرف منگولیا کی نہیں رہی تھی۔ چنگیز خان کا ماننا تھا کہ اسے اس کے خدا نے آسمانوں سے یہ حق فراہم کیا ہے کہ وہ نیلے آسمان کے نیچے تمام چیزوں اور جگہوں پر حکومت کا حق رکھتا ہے، اور اس حق کو لے کر چنگیز خان اور اس کی آرمی چل پڑی تھی اپنے پہلے محاذ پر، جو تھا اس کے قدیم دشمن کے خلاف، یعنی چائنا۔ چین کی کمپین پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں اس وقت کے چین کے سیاسی ماحول کو سمجھنا ضروری ہے۔ چین میں چھوٹی موٹی قبیلوں کے علاوہ 3 سب سے طاقتور ریاستیں یا کنگڈمز تھی۔ ان میں پہلی سب سے طاقتور مملکت جو تھی وہ تھی سونگ ڈائنیسٹی۔ یہ باقیوں سے سب سے زیادہ قدیم اور طاقتور مملکت تھی۔ اس کے بعد تھی جن ڈائنیسٹی، اور تیسری جو کہ ان دو سے تھوڑی کمزور تھی وہ تھی جیجیا ڈائنیسٹی۔ یہ مملکت اس وقت قریب 200 سالوں سے وجود میں تھی۔ چنگیز خان نے بڑے سوچ سمجھ کر ان میں سے کسی ایک کو منتخب کیا اور اس پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان تینوں کے درمیان ہمیشہ گرما گرمی رہتی تھی اور ہر کوئی موقع دیکھ کر کسی نہ کسی کو استعمال کرتا رہتا۔ منگولیا سیاسی طور پر تو خاصا طاقتور ہو گیا تھا، مگر معاشی طور پر ابھی بھی وہ بہت پیچھے اور کمزور تھا۔ اپنی آرمی کو چلانے کے لیے چنگیز خان کو ایک ایسی ریاست چاہیے تھی جس کو ہرانا بھی زیادہ مشکل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ اسے اپنے لیے ایک امدادی ریاست بنا سکے، یعنی جن کو ہرانے کے بعد ان کے معاملات بھی دیکھنے نہ پڑے اور ان سے اپنی مرضی کی رقم بھی حاصل کرتے رہے۔ حالات کا جائزہ لے کر چنگیز خان نے سب سے پہلے جیجیا مملکت پر حملہ کرنے کا سوچا۔ وہ ان تینوں ریاستوں کے سیاسی حالات کو ان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ جیجیا کے رہنے والے لوگ ٹینگوز کہلاتے تھے۔ منگولوں نے جلد ٹینگوز کا ایک قلعہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ ٹینگوز نے جن حکمران کی طرف مدد کی اپیل بھیجی، مگر اس وقت جن کا ایک نیا حاکم تخت نشین ہوا تھا، جس نے ان کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ جب ہمارا ایک دشمن دوسرے پر حملہ کرتا ہے، ان سب میں ہمیں کس چیز کا خطرہ۔ جلد منگولوں نے ٹینگوز کا ایک اور قلعہ فتح کر لیا اور ان کو وہاں ایک بڑی شکست دی۔ ان کو شکست دینے کے لیے منگولوں نے جو ترکیب استعمال کی وہ کہلاتی تھی فیک ریٹریٹ۔ یہ ترکیب کیا ہوتی تھی؟ منگول قلعہ فتح کرنے کے لیے مہینوں تو انتظار کر نہیں سکتے تھے، تو دشمن کو ان کی پوزیشن سے باہر نکالنے کے لیے منگول آرمی کا ایک گروہ میدان جنگ سے بھاگ جاتا اور دشمن کو یہ تعصب دیتا کہ وہ ڈر کے بھاگ رہے ہیں، لہٰذا ان کو ختم کرنے کے لیے دشمن ان کا تعاقب کرتا۔ جیسے ہی منگول اپنے دشمنوں کو ان کی سیف پوزیشن سے کافی باہر نکال لیتا، تب ہی منگول آرمی کا ایک دوسرا گروہ جو گھات لگا کر بیٹھا ہوتا وہ حملہ کر دیتا، اور اس طرح منگول دشمنوں کو ایک آسان شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے۔ منگول آگے بھی کئی محاذوں پر یہ تکنیک استعمال کرتے رہے تھے۔ 2 قلعے فتح کرنے کے بعد منگول چنگیز کی ہدایت میں جس شہر کی طرف بڑھے وہ تھا ینچوان۔ ایک بڑا، خوبصورت اور مضبوط دیواروں سے بنا یہ شہر ٹینگوز کی آخری پناہ گاہ تھی۔ منگول ابھی جدید جنگی محاصروں سے آشنا تھے، یہ کیونکہ خانہ بدوش لوگ تھے، جبھی شہر فتح کرنے کے لیے ضروری ٹیکنالوجی اور تدابیر کا علم نہیں رکھتے تھے۔ شہر فتح کرنے کے لیے جو سیج ٹاورز اور دیگر ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی تھی وہ فی الحال منگولوں کے پاس نہیں تھی۔ تو ایسے میں کیا کرا جائے؟ ینچوان کھیتی باڑی پہ چلنے والا ایک شہر تھا، تو منگولوں نے سوچا کہ شہر کے باہر سے جو کنال جا رہے ہیں اسے توڑ دیا جائے اور شہر اور اس کی فصلوں کو تباہ کر دیا جائے۔ منگولوں نے کنال توڑ کر شہر کو ڈبو تو ضرور دیا، مگر وہ پانی منگولوں کے لیے بھی عذاب بن گیا، کیونکہ اب وہ تمام پانی منگولوں کے کیمپس میں داخل ہو گیا تھا اور وہاں اب گھوڑے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا ان کو اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑی۔ شہر کی تباہی دیکھ کر ٹینگوز نے صلح کا پیغام چنگیز خان کی طرف بھجوایا۔ ٹینگوز کے سردار نے امن کے بدلے اپنی بیٹی کی شادی چنگیز سے کرا دی، اور ساتھ میں چنگیز نے ایک بھاری خراج وصول کیا۔ اب چنگیز خان جانتا تھا کہ اس کے پاس ایک امدادی مملکت آ گئی ہے اور اب وہ مزید محاذوں پر جا سکتا ہے، مگر یہ امن بہت لمبے عرصے تک قائم نہیں رہ پایا۔ ایک دن چنگیز کے دربار میں جن ریاست کا نمائندہ آیا یہ اعلان کرنے کہ ایک نیا حکمران تخت پر آیا ہے جس کا نام ہے پرنس وائی، اسے عزت کے ساتھ تسلیم کیا جائے اور اس کی شان پر احتراماً سجدہ گو ہوا جائے۔ اس پر چنگیز نے تھوکتے ہوئے غضبناک لہجے میں جواب دیا،
مجھے لگا کہ کسی ایسے حاکم کی بات کر رہے ہو جو آسمانوں سے اتر آئے. بھلا وہ کوئی پرنس وہی جیسا کمزور شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے کسی ایسے شخص کے آگے سجدہ کو ہو سکتا ہوں؟ جلد منگولوں اور جنس کا آمنا سامنا ہوا میدان جنگ میں، اور منگول اپنی پچھلی کامیابی کی بدولت کافی پرجوش تھے. منگولوں نے ان کو چند چھوٹی موٹی لڑائیوں میں شکست دی اور ان کو ان کے ایک بڑے شہر بیجنگ تک محدود کر دیا. منگول فی الحال شہر کے اندر تو داخل نہیں ہو سکتے تھے، مگر انہیں مملکت کے دیگر جگہوں پر حملہ کرنے کا موقع ضرور مل گیا. چنگیز کے ایک نہایت ہی قابل جنرل جیبی، جس کا ذکر پچھلے ایپیسوڈ میں کیا تھا، وہ اپنے سپاہیوں سمیت جن ریاست کے دوسرے شہر مقدن کی دیواروں کے باہر پہنچ گیا اور محاصرہ شروع کر دیا. دشمنوں کو ان کی سیف پوزیشن سے باہر نکالنے کے لیے انہوں نے دوبارہ اپنی فیمس جنگی ترکیب یعنی فیک ریٹریٹ کا استعمال کیا. جیبی نے چال چلی اور دکھاوا کیا جیسے کہ دشمن ان پر غالب آ گئے اور وہ ڈر کر بھاگنا شروع ہو گئے. دشمن موقع دیکھ کر شہر سے باہر نکل آئے، اس لالچ میں کہ بھاگتی منگول آرمی کو پکڑ کر ختم کر دیا جائے، اور قریب 150 کلومیٹر تک منگول کا پیچھا کرتے رہے، حتیٰ کہ منگول آرمی ان کی نظر سے اوجھل ہو گئی. شہر کے اندر ایک جشن کا سما تھا. اب انہیں لگا کہ اب بالآخر دشمن ان کے شہر کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور وہ اس خوشی کے ساتھ ساتھ نیو ایئر کا جشن منانے میں بھی لگ گئے تھے. سال 1212 کا آغاز ہو گیا تھا اور شہر میں چاروں طرف تقریبات سجائی ہوئی تھی اور شہر کے دروازے کھلے ہوئے تھے. اتنے میں جیبی دوبارہ اپنا لشکر لے کر رات کو شہر کے باہر پہنچ گیا. شہر کے اندر لوگ نئے سال کی خوشیاں منا رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ باہر دشمن ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے. شہر کے کھلے دروازوں کو دیکھ کر منگول لشکر بڑی آسانی سے اندر آ جاتا ہے اور اس کے بعد بڑی سفاکی سے شہریوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے. وہ کھوپڑیوں کا مینار کھڑا کر دیتے ہیں اور منگولوں کی اس جیت کا خوف و ہراس دیگر شہروں تک بھی بہت جلد پہنچ جاتا ہے. چنگیز اب دوبارہ اپنا لشکر لے کے بیجنگ کو فتح کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسے اس سے پہلے مزید کچھ چھوٹے بڑے قلعے فتح کرنے تھے جو اس نے جیبی اور شبوتائے جیسے اپنے قابل جنرلوں کی مدد سے فتح کر لیے. اب بیجنگ کی طرف راستہ ایک دم صاف تھا. اب بیجنگ کو چنگیز کے قہر سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. بیجنگ کے اپنے حالات کافی برے تھے. جو تباہی منگولوں نے پوری جن ریاست میں پھیلائی تھی، اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بھوک کی وجہ سے مردہ انسانوں کو کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن ریاست کے جنرل زی زونگ نے بادشاہ کے پرسنل گارڈز کو مروا دیا اور بادشاہ کو بھی قتل کر ڈالا، اور خود ایک کت پتلی بادشاہ کو تخت پر بٹھا دیا. اس کے علاوہ اس نے اپنے آپ کو ریاست کا نائب تعینات کر دیا. چند ماہ بعد منگول آرمی شہر کو گھیرے میں لینے کے لیے جب آئی تو اس نے اپنے کمانڈر کو سپاہیوں کے ساتھ منگولوں کو شکست دینے کے لیے بھیجا اور بتا دیا کہ منگولوں سے ہار کا مطلب ہوگا اس کی موت. کمانڈر جانتا تھا کہ منگولوں کو ان حالات میں ہرانا ایک دم ناممکن ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے نائب زی زونگ کو قتل کر دیا. زی زونگ کے قتل ہونے کے بعد بادشاہ نے اسے کمانڈر سے وائس کمانڈر بنا دیا اپنی سلطنت کا، جس کا اب صرف نام ہی رہ گیا تھا. منگول شہر فتح کرنے کے لیے ابھی بھی زیادہ تجربہ اور ٹیکنالوجی تو نہیں رکھتے تھے، مگر وہ سائیکولوجیکل وارفیئر بہت اچھے سے جانتے تھے. یعنی وہ اپنے دشمن کو ٹھیک اس جگہ وار کرنا جانتے تھے جہاں وہ سب سے زیادہ کمزور تھا. جن جگہوں کو منگول فتح کرتے وہاں وہ کچھ قیدی بھی ضرور بناتے جن کو وہ اپنے آنے والی جنگوں میں ڈھال کی طرح استعمال کرتے. دشمن جب ان قیدیوں میں اپنے رشتہ داروں کو پاتے تو حملہ روک دیتے اور اس چیز کا فائدہ منگول بھرپور طور پر اٹھاتے. اسی طرح منگول کافی شہروں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر بیجنگ کی دیواروں کو ابھی تک کچھ خاصا نقصان نہیں پہنچا سکے تھے. بیجنگ پر محاصرہ کیا اب 1 سال ہو گیا تھا. منگول کیمپ اور بیجنگ شہر دونوں کے حالات بری طرح سے خراب ہو چکے تھے. ایسے میں چنگیز نے بادشاہ کو صلح کی پیشکش کی، جس کو بادشاہ نے بغیر دوسرا کوئی لمحہ لگائے قبول کر لیا. صلح کے بدلے اس نے اپنی بیٹی، 500 لڑکے اور لڑکیاں، 3000 گھوڑے اور دیگر بہت کچھ چنگیز خان کو اس کے مطالبے کے تحت فراہم کر دیا. جن کے بادشاہ کو ان سب سے ایک تلخ سبق سیکھنے کو ملا.
وہ جانتا تھا کہ بیجنگ کی اب کمزور دیواریں شاید اگلی بار منگولوں کا محاصرہ روکنے میں کامیاب نہ ہو پائے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ اب اپنے دارالحکومت کو کسی اور شہر میں قائم کر لیا جائے جو منگولوں کی پہنچ سے کافی دور ہو۔ بادشاہ کا یہ ارادہ جن سپاہیوں کو بالکل پسند نہیں آیا جو اپنی سرزمین سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ سب بغاوت پر اتر آئے اور راستے سے ہی دوبارہ اپنے شہر کو لوٹ گئے۔ انہوں نے چنگیز خان کو پیغام بھجوایا اور اس کے اقتدار کو تسلیم کر لیا۔ بادشاہ کی اس حرکت کو چنگیز خان نے دھوکہ سمجھا، جس کے بعد منگول ایک بار پھر بیجنگ کی دیواروں کے باہر پہنچ گئے تھے۔ جن کا نیا بادشاہ، جو اب ایک دوسرے شہر کیفنگ میں قائم پذیر تھا، اس نے 2 دستے منگولوں کے خلاف بھیجے اور ان دونوں کو بری طرح سے منگولوں کے ہاتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر کے واسی دوبارہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مردے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ حالات بد سے بدتر ہو گئے شہر والوں کے لیے، یہاں تک کہ ان کے وائس کمانڈر نے بھی خودکشی کر لی۔ دوسری جگہ ان کا ملٹری کمانڈر اپنے گھر والوں سمیت شہر سے نکل کر کیفنگ تو پہنچ گیا، مگر بادشاہ نے اسے غدار کہہ کر قتل کروا دیا۔ ان تمام واقعات کے بعد بالآخر شہریوں نے شہر کا گیٹ کھول ہی دیا۔ گیٹ کھلتے ہی منگولوں نے شہریوں کے ساتھ وہ کیا جس چیز کے لیے وہ جانے جاتے تھے۔ ہفتوں تک شہر میں لوٹ مار، قتل و غیرت، ریپ اور جلاؤ گھراؤ ہوتا رہا۔ بیجنگ کا شاہی محل بھی جلا دیا گیا اور ایک مکمل بربادی ان کے نام رقم کر دی گئی۔ اس فتح کے بعد منگول مزید ایک کے بعد دوسرے شہروں کو فتح کرتے رہے، اور بس اب جن ریاست صفائے ہستی سے مٹنے کے قریب ہی تھی کہ یہاں چنگیز کو ملا اپنے سے مختلف ایک اور نسل کا طاقتور دشمن جو دنیا کے کسی اور کونے میں قائم پذیر تھا، اور وہ تھا مسلمان سلطنت الخوارزمی کا بادشاہ سلطان الخوارزم شاہ۔ یہ دشمنی کیسے قائم ہوئی اور کیسے 2 ایک دم مختلف قومیں ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئیں اور تاریخ میں ایک نیا باب لکھوا گئیں، اور جس کی وجہ سے جن مملکت کو مزید 20 سال دنیا کے نقشے میں رہنے کا وقت مل گیا، یہ سب ہم دیکھیں گے ہسٹری فار یو کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔